رجب کے مہینے میں سورت محمد کی منت مان لو۔ اللہ کا وعدہ ہے اولاد مانگو گے اولاد دوں گا، بیٹا مانگو گے بیٹا دوں گا، جو مانگو گے دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ سورہ محمد کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ شیئر کروں گی جو آپ نے رجب کے مہینے میں پڑھنا ہے، اور کس طرح پڑھنا ہے یہ میں آپ کو پورا طریقہ بتاؤں گی۔ ناظرین، آج 6 رجب ہے اور میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری جتنی بھی بہنیں بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جن کی گود خالی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی گود اولاد کی نعمت سے بھر دے۔ جو اولاد کے لیے پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو بہنیں نرینہ اولاد کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو نرینہ اولاد سے نوازے۔ اللہ پاک تمام بچوں کو صحت تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ جن بہنوں کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور جو بہنیں حاملہ ہیں یا بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کو مکمل شفا عطا فرمائے اور خیریت کے ساتھ اپنے بچوں کو دیکھنا نصیب کرے، آمین۔ ناظرین، آج میں اپنی ان تمام بہنوں کے لیے ایک مجرب عمل لے کر آئی ہوں سورہ محمد کے حوالے سے، جو میں اپنی بہت سی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ سورہ محمد وہ بابرکت سورت ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب ہے، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی عورت رجب کے بابرکت مہینے میں سورہ محمد کی تلاوت اولاد کی نیت سے اس طریقے کے ساتھ کرے جس طرح میں آپ کو بتاؤں گی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ بہت سی بہنوں نے رجب کے مہینے میں اس عمل کو کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی خالی گود کو اولاد سے بھر دیا۔ کسی کو بیٹی عطا ہوئی، کسی کو بیٹا۔ ناظرین، کہ وہ عمل ہے جو بھی سچے دل کے ساتھ کرے، اللہ پاک اس کو مایوس نہیں کرتا۔ رجب کا مہینہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں سورہ محمد کی تلاوت اولاد کے لیے کی جائے تو ایسے فائدے ہوتے ہیں جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بس شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو اور نیت صاف ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو۔ انشاءاللہ اس پاک مہینے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت، بیٹے یا بیٹی کی خوشخبری عطا کرے گا۔ ناظرین، سورت محمد وہ بابرکت سورت ہے جس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں جو سورت کو روزانہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ڈال دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جانا بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ جو نبی کا عاشق بن جاتا ہے، اللہ پاک اس کی آخرت اور دنیا دونوں سنوار دیتا ہے۔ ناظرین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ سورہ محمد دشمنوں سے حفاظت کا مضبوط ذریعہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کفار اور ہر شر سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اسی طرح سورت پڑھنے والے کو حسد، نظر بد، پوشیدہ دشمنوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ وہ لوگ جو بظاہر اچھے ہوتے ہیں لیکن دل میں بغض رکھتے ہیں، انسان انہیں پہچان نہیں پاتا۔ سورہ محمد ایسے تمام شرور کے مقابلے میں ایک ڈھال بن جاتی ہے۔ اسی طرح اہل علم فرماتے ہیں کہ سورہ محمد وہ سورت ہے جو بندہ جس جائز مقصد کے لیے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا وہ مقصد پورا فرماتا ہے اور اسے خوشخبری عطا کرتا ہے۔ خاص طور پر جب بندہ یہ کہہ کر مانگے، یا اللہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو اللہ پاک اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ پر رجب کے بابرکت مہینے میں اگر کوئی بے اولاد بہن اس سورت کو یقین کامل کے ساتھ پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو اولاد کی نعمت سے بھر دیتا ہے، اسے نیک اور صالح اولاد عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس بہن نے بھی رجب میں اس کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے کبھی نا امید نہیں لوٹایا۔ ناظرین، یہ مہینہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس سے فائدہ اٹھائے
اٹھائیں اور سورہ محمد کی تلاوت کریں۔ آگے میں آپ کو اس کو پڑھنے کا مکمل اور آسان طریقہ بتاؤں گی، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، پورے دھیان اور یقین کے ساتھ عمل سنیں اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور خوشخبری عطا فرمائے گا۔ ناظرین، میں آپ کو اس عمل کا مکمل درست طریقہ بتا رہی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک وقت مقرر کر لینا ہے جس وقت آپ روزانہ یہ عمل کریں گی۔ یاد رکھیں، یہ عمل صرف پاکی کی حالت میں کرنا ہے۔ عورتیں مخصوص ایام کے دنوں میں یہ عمل ہرگز نہ کریں، جب پاک ہوں تب ہی یہ عمل کریں۔ ناظرین، جب بھی آپ کوئی منت یا حاجت مانگتی ہیں تو سب سے پہلے 2 رکعت نفل حاجت لازمی پڑھا کریں۔ اس کے بعد قرآن پاک لے کر قبلہ رخ بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر سورہ محمد تلاوت سے پہلے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا بہت افضل ہے، کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 دین کا حاجتیں آخرت کی پوری فرماتا ہے۔ درود پاک کوئی بھی آسان سا پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علی محمد۔ اس کے بعد پورے یقین، توجہ اور دل کی حاضری کے ساتھ سورہ محمد صرف 1 مرتبہ تلاوت کریں۔ جب سورہ محمد مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ ناظرین، اس تسبیح کا معنی ہے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ساری کائنات کو قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتی ہوں۔ یہ بہت ہی پیاری اور طاقتور تسبیح ہے۔ یہ تسبیح آپ نے روزانہ 100 بار پڑھنی ہے۔ اس وقت پڑھیں جب سورہ محمد پڑھیں، یا آپ کوئی بھی وقت مقرر کر لیں، مطلب کسی نماز کے بعد پڑھ لیں، جیسے فجر کی نماز یا عصر کی نماز۔ ان 2 میں سے کسی بھی نماز کے بعد 100 بار یہ تسبیح پڑھیں اور ساتھ سورہ محمد کا عمل کریں۔ اس تسبیح کے حوالے سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس تسبیح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ پاک کو اس بندے پر بے حد پیار آتا ہے، کیونکہ اس میں بندہ اپنی کمزوری مان کر اللہ کی رحمت کو پکار رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، جب آپ رجب کے بابرکت مہینے میں یہ عمل اولاد کی نیت سے کریں گی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور رحم فرمائے گا، آپ کو نا امید نہیں کرے گا، بلکہ نیک اور صالح اولاد کی نعمت سے ضرور نوازے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ عمل پورے یقین، صبر اور اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ کیا جائے۔ اسی لیے ناظرین، ویڈیو کو پورے دھیان سے سنیں اور اس عمل کو اسی ترتیب سے کریں، انشاءاللہ خوشخبری ضرور ملے گی۔ تو ناظرین، اگر آپ یہ عمل رجب کے بابرکت مہینے میں پورے دل، سچے یقین اور مکمل اعتماد کے ساتھ کر لیتے، اللہ تعالیٰ آپ کی خالی جھولی اولاد سے بھر دے گا، کیونکہ یہ بہت ہی پیارا اور مجرب عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس بندے نے بھی جس نیت اور جس حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حاجت پوری فرمائی۔ اور ناظرین، سورہ محمد تو ویسے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر منسوب سورت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اللہ سے جو کچھ بھی مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمیں دعا مانگنے سے پہلے درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ دعا قبول ہو۔ اب آپ خود سوچیں، جو بندہ سورہ محمد کی تلاوت کرتا ہے، کیا اس کی دعا قبول نہ ہوگی؟ کیونکہ یہ تو وہ سورت ہے جس میں نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو ناظرین، میری دل سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب بہنوں کی خالی گود اولاد کی نعمت سے بھر دے، آپ سب کو بے اولادی کے غم سے نجات عطا فرمائے، آپ کو نرینہ اور صالح اولاد سے نوازے، آپ کے گھروں کو بچوں کی ہنسی کہکوں سے آباد کرے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، آمین ثم آمین۔